اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے سوشل میڈیا پر قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ سے متعلق گردش کرنے والی خبروں پر غم و غصہ اور نیک جذبات کا اظہار کیا، اور سب محو دعا ہو گئے کہ اللہ کرے کہ عافیہ خیریت سے ہو۔ یہ آپ سب لوگوں کی محبت، دعائیں اور عزت افزائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور الحمدللہ سے عافیہ کو بھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تین چار دن جو ہیں ہمارے اوپر اذیت کے ایک نیا پہاڑ توڑا، اور جیسے گزرے ہوں گے آپ سب کو اندازہ ہی ہوگا۔ فون ایک لمحہ نہیں کہ بجنے سے رکے نہیں کہ میں اٹھا ہی نہیں سکتی تھی، اور آخر سائلنٹ کر کے رکھنا پڑا۔ بہرحال آج اس ویڈیو پیغام کا مقصد آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ عافیہ کی وکیل جو ابھی نئی ہم نے کی ہیں آپ سب کے توسط سے، وہ 23 اپریل 2021 یعنی 23 اپریل کو عافیہ سے مل کر آئیں، اور وہ تصدیق کرتی ہیں کہ عافیہ اس وقت الحمدللہ سے زندہ اور سلامت تھی۔ ظاہر ہے ذہنی اور جسمانی طور پہ کمزور ضرور تھیں، لیکن زندہ تھیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب بھی اس قسم کی خبر آپ سنیں عافیہ کے متعلق، تو آپ خود سوچیں کہ ایسی کوئی خبر ہوگی تو وہ خبر سب سے پہلے لواحقین کو دی جاتی ہے، اور اگر لواحقین کی طرف سے کوئی خبر نہیں آ رہی تو وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو آپ فوراً تصدیق کریں، اور تصدیق کرنے کے لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ عافیہ موومنٹ کے آفیشیل فیس بک پر جائیں، اور یہ میں دوبارہ آپ کو دکھاؤں گی۔ عافیہ موومنٹ کے آفیشیل ٹویٹر پر جائیں۔ عافیہ کا سب سے پہلے جب ہم نے اس خبر کا سنا تو ہم اس ویب سائٹ پر گئے۔ یہ ویب سائٹ ہے بیورو آف پریزنز کی، امریکہ کی، جس پہ آپ نے صرف عافیہ کا پریزن نمبر ڈالنا ہے یا خالی عافیہ صدیقی نام ڈالنا ہے، تو وہ سارے اس کے ویئر اباؤٹس، وہ کہاں ہے، وہ زندہ ہے، مر گئی ہے، کتنے سال اور کیا۔ اس کے مطابق عافیہ FMC کارزویل میں ہے اور وہ حیات ہیں۔ آپ سب خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں، اسکرین پہ یہ آ رہا ہے، اور یہ آپ کو دوبارہ بھی اور ان باکس میں بھی کر دیں گے۔ ہم نے ڈالا اور یہ ہمیں اس کا رسپانس آیا، اور آپ سب بھی کنفرم کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ڈیسیزڈ ہوتا تو وہ یہاں پر رجسٹریشن نمبر کے بعد لوکیٹڈ ایٹ FMC کارزویل، اور یہاں آگے ڈیسیزڈ لکھا ہوا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ سب خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں۔ دوسری ویریفیکیشن کا جو ہے وہ ہم وارڈن کار ہیں جو عافیہ جس جیل میں ہے FMC کارزویل، اس کے وارڈن ہیں۔ یہ ان کا ای میل ایڈریس ہے، اور اس ای میل پہ فوراً ای میل ہم نے بھیجی کہ ایسی افواہ ہے جس میں یہ آیا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک ہپا ریگولیشن کوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی صحت کے مطابق کچھ نہیں بتا سکتے ہمیں۔ اس کے لیے وکلاء گامزن ہیں اور فوراً جا کے ملاقات کریں گے۔ ملاقات آج ایکسپیکٹڈ تھی لیکن نہیں ہو سکی، اور اب ملاقات کی ڈیٹ 7 مئی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اصل میں پاکستان کے لیے تو ان کو بتانا چاہیے، یہ ہیں جو ذمہ دار ہیں ہر شہری کے جو پاکستان کے باہر ہے، ہماری دفتر خارجہ۔
سب سے پہلے تو ان کو تصدیق کر کے دینا چاہیے. یہ ان کا فرض ہے, یہ ان کا عہد ہے, یہ ان کا حلف نامہ ہے. اگر رمضان میں 70 گنا نیکی کی ثواب بھی ہے نا, تو میرے خیال سے گناہ کا بھی اتنا ہی گناہ بھی ہے. بہرحال تو یہ سارے نمبرز آپ کو دے بھی دیے جائیں گے, یہاں سے تصدیق کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ابھی مجھے ابھی اطلاع ملی ہے وکیل کی جانب سے کہ جیل کے کاؤنسلر سے بات ہوئی ہے اس کی, اور عافیہ وہ بھی تصدیق کرتی ہیں کہ عافیہ حیات ہے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ویڈیو دکھائی جائے, ہمیں پروف آف لائف چاہیے, اور ہماری گزارش ہے آپ سب سننے والوں سے کہ آپ بھی ان سارے نمبرز پہ رجوع کریں. جہاں تک رہا ہمارے وزارت خارجہ کا, جن کا یہ فرض ہے کہ وہ عافیہ کی خیر و عافیت بتاتے, جن کے لیے ہم عدالتوں کے سر پیٹ رہے ہیں, جن کے لیے ہماری عدالتیں آرڈرز دے چکی ہیں کہ ہر ہفتے خیریت معلوم کر کے بتائیں. کنٹیمپٹ در کنٹیمپٹ ان کو, لیکن مست ہیں بہاروں میں اپنی یہ غم کا فسانہ کیا جانے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اب پاکستانی قوم کو خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے کہ ہماری فارن آفس پاکستانی کسی بھی شہری یا سٹیزن کی خیر خواہ ہے. وہ نہیں ہے, چاہے وہ سعودی عرب میں وطن عزیز کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے والے مزدور ہوں, یا دیار غیر میں صعوبتیں کاٹتی ہوئی عافیہ کی طرح قید بے گناہی میں پاکستانی شہری ہوں. عافیہ کی خیریت جب وزارت خارجہ سے معلوم کری تو جواب میں آتا ہے کہ ہم دعا گو ہیں عافیہ کے لیے. سجدے میں گر پڑے جب وقت قیام آیا. ان کا کام تو دعا کرنا ہے, ان کا کام تو ہمیں خیریت معلوم کر کے بتانا ہے ایمبیسی سے, عافیہ یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عہدہ دیا ہے کہ جس سے وہ یہ سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان سے اس چیز کا حساب لے گا انشاءاللہ. خیر, میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ پھر میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ پلیز آپ عافیہ موومنٹ فیس بک پر جا کے اس کو فالو کیجئے, پلیز اس کو فالو کیجئے, تاکہ آئندہ اس قسم کے مغالطے نہ ہوں. جب آپ دیکھیں کہ اس پہ ایسی خبر نہیں ہے تو آپ نہ اس کو آگے پھیلائیں, نہ اس پہ کوئی کان دھریں, بلکہ ایک دفعہ پھر کمر باندھ کر عافیہ کی رہائی کے لیے اور مضبوطی سے کھڑے ہوں کہ طاغوت اور عافیہ کی رہائی میں رکاوٹ بننے والے اپنے انتہائی چیپ اور انتہائی, کیا میں لفظ دوں, میرے خیال سے لغت میں اس گھناؤنی حرکت کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ کسی کو ویسے ہی جیتے جی مار دو, زندہ درگور کر دو, اور پھر ہر سال اس کو مارو کہ کسی طرح کبھی تو مرے. پلیز آپ ٹویٹر پہ جا کر دیکھیں, آپ فالو کیجئے, آپ اس کو اپنی نوٹیفیکیشنز میں ڈال لیجئے. اگر اس پہ تصدیق نہیں ہے تو وہ بات صحیح نہیں ہے. پلیز ان دونوں کو نوٹ کر لیجئے, اور پلیز ابھی جائیے. جتنے لاکھوں لوگوں نے مجھے میسیجز کی ہیں, اگر یہ لاکھوں یہاں پہ ایک فالو کر لیں تو ان کو فوراً جواب مل جاتا. وہ جواب میں تو نہیں دے سکتی تھی, لیکن یہاں پہ 24 گھنٹے عافیہ موومنٹ کے رضاکار اور ہم سب اس کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات بہت تشویشناک ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے, آخر یہ فیک نیوز کیوں پھیلائی گئی ہے. اس پر انشاءاللہ کل تبصرہ کریں گے. کل تک کے لیے میں آپ کی اجازت چاہتی ہوں. میں آپ سب سے جاتے جاتے دعا کی التماس کرتی ہوں کہ دیکھیے عافیہ حیات ہے, لیکن اس سے پہلے کہ لیٹ ہو جائیں کم از کم ہم ہاتھ اٹھا کے دعا تو مانگ لیں. رمضان کی ساعتیں جا رہی ہیں,
اس میں نیکی تو کر لیں. عافیہ کی رہائی کے لیے گامزن جو وکلا اور جو اب سارے ہمیں ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے پلیز ڈونیشن دیجئے, اس میں ہاتھ نہیں روکیے. شب قدر آ رہی ہے, 1000 مہینوں سے زیادہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب 1 روپیہ دینے کا بھی ہے. پلیز پلیز آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ہاتھ نہیں روکیے اور اس رمضان کو عافیہ کی واپسی کا رمضان بنا دیجیے. دعا اور دوا ساتھ ہوگی. ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں, میں کل اس کا ذکر کروں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.